یہ آنسو بہانا یہ غلط نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اگر محبت کے آنسو انسان اپنے پیاروں کی موت پر، اپنے خاص لوگوں کی جدائی پر اگر آنکھوں محبت کے آنسو بہاتا ہے تو صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ بے صبری نہیں ہے۔ لیکن بے صبری کیا ہے؟ آدمی چیخے، آدمی چلائے، آدمی جاہلیت کے پکارے، آدمی اپنے گریبان کو پھاڑ دے، عورتیں اپنی چوڑیوں کو توڑ دیں، عورتیں کوہرام مچائیں، عورتیں اس کا نام لے کر بہانے کریں، یہ جاہلیت کی پکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، شریعت نے اسے سختی سے روک دیا ہے کہ خبردار اس طرح کے کام نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر محبت کے آنسو کوئی گراتا ہے تو شریعت نے اسے حرام نہیں قرار دیا ہے، یہ جائز ہے، یہ درست ہے، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی رب العالمین کے لیے، اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ موضوع ہمارا صبر کے اوپر چل رہا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں صبر کی جو قسمیں ہیں ان قسموں کی وضاحت میں نے کی تھی، اور آخری بات یہ تھی کہ آزمائشوں پر ہمیں صبر کرنا ہے۔ آزمائشوں کی ایک شکل یہ تھی کہ آدمی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ انسان کی آزمائش کی ایک شکل ہے کہ آپ بیماری میں چلے گئے، آپ کو صبر کرنا ہے۔ اب صبر کیسے کرنا ہے؟ وہی صبر کی تعریف، صبر کا مفہوم، صبر کے شروط، انہی چیزوں کو جو آپ نے سنا ہے پچھلے خطبہ جمعہ میں، ان کو لے کے آپ کو صبر کرنا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں ایوب علیہ السلام کی مثال دی تھی، اور صحیح بخاری کے حوالے سے 2 روایت پیش کی تھی۔ ایک وہ کالی عورت جسے مرگی کی شکایت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو گے تمہارے لیے جنت ہے۔ اور ایک وہ شخص جس کے 2 محبوب چیز یعنی آنکھیں اللہ لے لیتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کہتا ہے اس کا بدلہ صرف میں جنت ہی دوں گا۔ یہ 2 حدیثیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ بیماریوں کی شکل میں اگر آزمائش ہو تو انسان کو ہر حال میں صبر کرے، زبان پہ شکوہ شکایت نہ لائے۔ جو لوگ اس کی عادت کے لیے آئیں ان کو یہ نہ کہے کہ میں کیوں بیمار ہو گیا، میں نے کسی سے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے کسی کو ستایا نہیں، کسی کو پریشان نہیں کیا، اللہ نے مجھے کیوں پکڑا۔ اس طرح کے الفاظ اس کی زبان سے عادت کرنے والوں کے لیے نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رضا پر میں راضی ہوں۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات، آزمائش کی دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی تکلیفوں پر اسے صبر کرنا چاہیے۔ یہ آزمائش کی دوسری شکل ہوتی ہے، لوگوں کی اذیتوں پر، لوگوں کی تکلیفوں پر اسے صبر کرنا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے معاشرے میں ہیں جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، دوسروں کو پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، طعن و تشنیع دے کر کے، برے بھلے الفاظ دے کر کے، اسی طریقے سے اور بھی دوسرے حرکات و سکنات کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف دیا کرتے ہیں۔ آدمی جس کو بھی پریشانی آئے، تکلیف آئے، اسے ہر حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیں، لوگوں نے آپ کو زبان سے بھی تکلیف دیا، جسمانی تکلیف بھی دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پاگل کہا، جادوگر کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف جسمانی بھی آئی، آپ کے دندان مبارک کو 2 دانت کو شہید بھی کرنے کی کوشش کی گئی، شہید کر بھی دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف بھی آئی، زبانی بھی تکلیف آئی،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کہا؟ قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھیں، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں اللہ نے کہا فاصبر علی ما یقولون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ بھی کہیں آپ کو، ہر حال میں آپ صبر کا ہی مظاہرہ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کا ہی مظاہرہ کیا۔ آپ کی پوری زندگی دیکھیں، آپ کو تکلیفیں دی گئی، آپ نے صبر کیا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا کہ آپ صبر ہی سے کام لیں، صبر ہی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، صحیح مسلم کے اندر کتاب الزکوٰۃ کے اندر 1062 نمبر کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں غزوہ حنین کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارا مال ملا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل جوئی کے لیے، تالیف قلب کے لیے، وہ لوگ جو نئے نئے اسلام میں آئے تھے ان کو خوب مال دے رہے ہیں۔ اقرا بن حابس کو بلایا آپ نے، اسے 100 اونٹ دے دیا، وعینہ کو بلایا 100 اونٹ دے دیا، اور بھی مکہ کے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اشراف تھے، اللہ کے نبی نے خوب ان کو مال دیا۔ اتنے میں ایک شخص نے کیا کہا؟ ما عدل فیہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں اس میں عدل و انصاف کا معاملہ نہیں ہے۔ ما ارید فیہا وجہ اللہ، کہا یہ اللہ کی رضا کے مطابق تقسیم نہیں ہوا۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا، دیکھیے تکلیف دینے والا مسلمانوں کی صف میں ہے، نفاق کی شکل میں، منافق کی شکل میں، اس کے دلوں میں نفاق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر رہا ہے۔ کوئی غیر نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہے، لیکن نفاق اس کے دل میں ہے، اسلام نہیں ہے، نہیں ایمان ہے، نہیں، اعتراض کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں نے سنا، مجھے برداشت نہیں ہوا کہ میرے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کہا جائے۔ میں گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں ایسی ایسی بات کہی جا رہی ہے، ایک شخص آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتغیر وجہہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے دیکھا نبی کا چہرہ بگڑ گیا۔ ظاہر سی بات ہے، تکلیف آتی ہے انسان کو تو کچھ اثرات ظاہر ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھوڑا سا غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا فمن یعدل، کون عدل و انصاف کرے گا؟ ان لم یعدل اللہ ورسولہ، اگر اللہ اس کے رسول عدل و انصاف سے کام نہیں لیں گے تو عدل و انصاف سے کام کون لے گا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے کیا کہا یرحم اللہ موسیٰ قد اوذی باکثر من ھذا فصبر، اے عبداللہ ابن مسعود اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، موسیٰ علیہ السلام تو مجھ سے زیادہ تکلیف دی گئے، بنی اسرائیل نے تو انہیں خوب ستایا، خوب پریشان کیا، لیکن انہوں نے ہر حال میں صبر ہی کیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی صبر کے لیے کہا، صبر کے دامن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا۔ غور کیجئے، اندازہ لگائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف آئی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں صبر کیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے تکلیف آئے، تکلیفوں پہ ہمیں صبر کرنا ہے۔ تکلیف کس سے آئے گی آپ کو؟ ہو سکتا ہو آپ کو آپ کے بیٹے سے تکلیف آ رہی ہو، قرآن پڑھ کر کے دیکھ لیں، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے پریشان ہوئے۔ آپ کو ہو سکتا ہو اپنے بیوی سے تکلیف آئے، قرآن کھول کے دیکھ لیں، لوط علیہ السلام اپنی بیوی سے پریشان رہے۔ آپ کو ہو سکتا ہو اپنے شوہر سے تکلیف آئے، آپ قرآن کھول کر کے دیکھیں، مائیں بہنیں، فرعون کی بیوی آسیہ کو تکلیف پہنچی فرعون کی طرف سے، ہو سکتا ہو آپ کو بھائی کی طرف سے تکلیف پہنچے، قرآن کھول کر کے دیکھیں، قرآن بتاتا ہے حابیل کو تکلیف پہنچی اپنے بھائی قابیل کی طرف سے۔ ہو سکتا ہو آپ کو اپنے والد کی طرف سے تکلیف پہنچے، والد ایمان والے نہیں ہیں، والد توحید پہ نہیں شرک پہ ہیں، آپ توحید پر ہیں، ہو سکتا ہو والد کی طرف سے آپ کو تکلیف آئے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد کی طرف سے تکلیف آئی۔ یہ ساری چیزیں قرآن نے نمونے کے طور پر پیش کر دیا کہ تکلیف کی جو بھی شکلیں ہیں، ہو سکتا ہو ماں کی طرف سے تکلیف آئے، ماں ایمان والی نہیں ہے، آپ ایمان والی ہیں، آپ ایمان والے ہیں، آپ کی امی ابھی شرک میں ہے، کفر میں ہے،
آپ کے توحید کو نہیں سمجھ رہی ہے، آپ کے ایمان کو نہیں سمجھ رہی ہے، تکلیف آئے، قرآن نے اسے بھی بیان کر دیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو قرآن نے اشارتاً بیان کیا ہے، حدیث میں اس کی پوری صراحت موجود ہے۔ تو قرآن نے ہر ایک کو جو بھی تکلیف کی شکل بن سکتی ہے، قرآن نے ساری چیزوں کو بیان کر دیا ہے کہ ہمیں ہر حال میں جو بھی تکلیف آئے اس پہ صبر ہی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب البلاء علی الصبر کی 4032 نمبر کی روایت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، ایک آدمی جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہتا ہے اور لوگوں کی تکلیفوں پہ صبر بھی کرتا ہے، اعظم اجرا، وہ مومن زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہے کس شخص کے؟ الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، اس مومن سے جو مومن لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا گھل مل کر کے اور لوگوں کی تکلیفوں پہ صبر نہیں کرتا ہے۔ یعنی دو مومن ہیں، ایک مومن وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ ہی رہتا ہے، لوگوں کے بیچ میں ہی رہتا ہے اور لوگوں کی طرف سے تکلیف اور پریشانی اسے ملتی ہے، اس پر صبر کرتا ہے۔ ایک مومن وہ ہے جو لوگوں سے الگ چلا گیا، وہاں جا کے عبادت کر رہا ہے، وہاں لوگوں کے بیچ میں نہیں ہے، لوگوں سے کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے۔ تو یہ مومن جو لوگوں کے بیچ میں رہ کے عبادت کر رہا ہے، لوگوں کے بیچ میں رہ کے تکلیفوں کو سہ رہا ہے، یہ اس مومن سے بہتر ہے جو تن تنہا عبادت کر رہا ہو، تن تنہا جو ہے معاملات کو طے کر رہا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا۔ پتہ کیا چلا کہ ہمیں لوگوں کی طرف سے تکلیف آئے تو اس پہ دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیشہ اسوہ اور نمونہ بنا کر کے چلنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں تھیں لوگوں کی تکلیف پر۔ تکلیف کی ایک شکل، آزمائش کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو عہدے داروں کی طرف سے، منصب والوں کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے، امیر کی طرف سے آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے، یہ بھی ایک شکل ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہو آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ ملک اسلامی ہو، وہاں کے جو حکمراں ہیں آپ پر ظلم ساتے ہوں، ظلم ڈھاتے ہوں ظالمانہ ٹیکس کی شکل میں۔ ہو سکتا ہو آپ اس لائق ہوں کہ آپ کو عہدہ ملے، آپ کو منصب ملے، لیکن رشوت کی بنیاد پر آپ کو عہدے اور منصب نہیں مل رہے ہیں، کسی اور کو مل رہے ہیں۔ ہو سکتا ہو آپ کو بغیر کسی جرم کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہو، کوئی غلطی نہیں، کوئی جرم نہیں، آپ کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ یہ ظلم کی ساری شکلیں ہو سکتی ہے حکمرانوں کی طرف سے، عہدے داروں کی طرف سے، جن کے پاس حکومت ہے ان کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے۔ ان تمام حالات میں بھی ہمیں صبر سے مظاہرہ کرنا ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ان تمام حالات میں ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔ ایسے موقع پہ ہم بغاوت سے کام لیں، ایسے موقع پر ہم معاملات کو دوسری طرف لے کر کے جائیں۔ شریعت نے یہاں روکا ہے، شریعت نے یہاں بھی ہمیں صبر کی تعلیم دی ہے کہ ہر حال میں اگر ظلم ہو رہا ہو آپ کے اوپر تو وہاں بھی آپ صبر سے کام لیں۔ دیکھیں اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح بخاری کے اندر کتاب الفتن کے اندر اس روایت کو لاتے ہیں اور 7054 نمبر کی روایت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے روایت پیش کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ من امیرہ شیئا یکرہہ فلیصبر علیہ، اگر کوئی اپنے امیر کے اندر، اپنے رہنما کے اندر، اپنے لیڈر کے اندر، اپنے حکمراں کے اندر، اپنے عہدیدار کے اندر کوئی کمی دیکھے، فلیکرہہ، کوئی ایسی کمی دیکھے کہ اسے ناپسند ہو، اسے اچھی نہیں لگ رہی وہ چیز، تو کیا کرے؟ فلیصبر علیہ، اسے چاہیے کہ اس پر صبر کرے۔ اس نے جس کو اپنا امیر بنا لیا ہے، اپنا قائد بنا لیا ہے، اپنا لیڈر بنا لیا ہے، اگر ناپسندیدگی کی کوئی چیز آ رہی ہے تو اس پر اسے صبر کرنا ہے۔ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا، کیونکہ اگر کوئی جماعت سے، جو مسلمانوں کی جماعت ہے، اتحاد والی جماعت ہے، توحید کی جماعت ہے، اگر اس جماعت سے کوئی ایک بالشت بھی آگے نکلے گا، ایک بالشت بھی کوئی آگے ہوگا تو مات، اگر وہ مر گیا، الا مات میتۃ الجاہلیہ، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ غور کیجئے، گویا کہ ہمیں حکمرانوں کی طرف سے، عہدیداروں کی طرف سے، جو ہمارے قائد اور لیڈر اور رہنما ہیں،
اگر وہ ہم پر ظلم ڈھاتے ہیں تو اس کا بدلہ یہ نہیں کہ ہم بھی ان پر ظلم ڈھائیں، ہم بھی ان کو برا بھلا کہیں، ہم بھی بغاوت کی جو ہے راستے ہموار کریں، بلکہ ہمیں ہر حال میں صبر ہی کرنا ہے، ہر حال میں ہمیں خاموشی رہنا ہے۔ شریعت نے ہمیں بھی یہاں بھی صبر سکھایا ہے کہ ایسے موقع پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ 2 شکلیں 3 شکلیں ہو گئی۔ چوتھی شکل آزمائش کی یہ ہے، بیٹیوں کی طرف سے بھی آزمائش ہو سکتی ہے۔ بیٹیوں کی طرف سے آزمائش کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری بیٹیاں ہیں جن کے صحیح تعلیم و تربیت کا آپ انتظام نہیں کر پا رہے ہیں، یا آپ کے پاس مناسب رشتے نہیں آ رہے ہیں، یا رشتے تو آئے لیکن رشتے آپ کو مناسب نہیں ملے، یا آپ کی طرف بیٹیوں کی طرف سے بہت ساری بیٹیاں آپ کے پاس ہے جن کے پرورش، جن کے پالنے میں، جن کو بالغ کرنے میں آپ کو تکلیفیں آ رہی ہیں۔ یہ بیٹیوں کی طرف سے یہ ساری شکلیں آپ کو تکلیف کی ہو سکتی ہیں، آزمائش کی ہو سکتی ہیں۔ اگر ان تکلیفوں پہ آپ نے صبر کیا، اور والدین کو، ماں باپ کو ہر حال میں بیٹیوں کی طرف سے جو بھی تکلیف آئے، بیٹیوں کی طرف سے جو بھی پریشانی آئے، ماں باپ کو ہر حال میں صبر ہی کرنا ہے، ہر حال میں اسے رحمت ہی سمجھنا اپنے لیے، ہر حال میں اس آزمائش کو نجات کا ذریعہ ہی سمجھنا ہے۔ کیونکہ میرے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں خصوصی طور سے ہدایت ہمیں دی ہے کہ بیٹیوں کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے، اور یہ آزمائش پر صبر کرنے والوں کے لیے ہی بشارت ہے۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرمودات میں آپ کو سناتا چلوں، تاکہ بیٹیوں کی وجہ سے اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، بیٹیوں کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، پریشانی کی کوئی بھی شکل ہے، اس پر آپ صبر کر رہے ہیں، تو آپ خوش ہو جائیے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو پا رہے ہیں۔ دیکھیے ترمذی کے حوالے سے، امام ترمذی ابواب البر والصلہ کے اندر یہ روایت لاتے ہیں، 1913 نمبر کی روایت ہے۔ اما عائشہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، امہات المومنین ہیں، ان سے یہ حدیث مروی ہے، کہتی ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابتلیا بشیء من البنات فصبر علیہن کننا لہ حجابا من النار۔ لوگو، اگر کوئی بھی شخص اپنے بیٹیوں کی طرف سے کسی طرح کی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، بیٹیاں ہیں، آزمائش کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، کسی بھی شکل میں وہ آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے بیٹیوں کی طرف سے، تو فصبر علیہن، اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ میں نے بتایا آپ کو صبر کیا ہے، صبر کا مفہوم کیا ہے، وہ پورا آپ کو ذہن میں لینا پڑے گا۔ صبر کرتا ہے ان پر، کننا لہ حجابا من النار، اگر وہ صبر کرتا ہے بیٹیوں کی طرف سے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے قیامت کے دن آگ سے پردہ بن جائیں گی۔ کننا لہ حجابا من النار، جہنم سے پردہ بن جائیں گی یہ بیٹیاں اس کے لیے۔ یہ کتنی بڑی بشارت اور خوشخبری ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر 2629 اور 2631 دو روایتیں اس سلسلے میں موجود ہیں۔ بیٹیوں کی پرورش پر اگر تکلیف آتی ہے اور ہم اس تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، بیٹیوں کی کسی بھی آزمائش پہ ہم برداشت کرتے ہیں، تو اس پر یہ فضیلت ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب کی 2629 نمبر کی جو روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، ایک دفعہ میرے پاس ایک عورت آئی لہا جاریتان، 2 بچیوں کو لے کر کے ایک عورت میرے پاس آئی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، وابنتان، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اور میرے پاس آ کے اس نے کیا کہا، اے مسلمانوں کی ماں، آج میں بھوکی ہوں، میری 2 بچیاں بھوکی ہیں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میرے گھر میں صرف ایک کھجور اس وقت موجود تھا، ایک کھجور میرے پورے گھر میں موجود تھا، میرے گھر میں کچھ تھا نہیں، میں نے وہی ایک کھجور لیا اور اس عورت کو دے دیا۔ دینے کے بعد میں نے دیکھا اس عورت نے کیا کیا، اس ماں نے کیا کیا، اس ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اپنے ایک بیٹی کو دیا، ایک ٹکڑا اپنے دوسری بیٹی کو دیا۔ لم تأکل منہا، ماں نے کچھ بھی اس میں سے نہیں کھایا۔ غور کیجئے، اندازہ لگائیے ماں کس کو کہتے ہیں۔ ماں بھوکی رہ گئی، ماں اسے کہتے ہیں۔ اپنے بچوں کے خاطر، بچیوں کے خاطر ماں سب کچھ برداشت کرتی ہے، ماں وہ ہوتی ہے۔ غور کیجئے ایک ماں کس طرح اپنے بچوں کو پالتی ہے، اپنے بچیوں کو کس طرح پرورش کرتی ہے، لیکن یہی بچیاں بڑی ہوتی ہیں، ماں باپ کے باغی بنتی ہیں، یہی بچے بڑے ہو کے اپنی بیوی کے قریب ہو جاتے ہیں
اور ماں باپ سے کافی دور چلے جاتے ہیں۔ یہاں ماں کے مقام کو بتایا گیا کہ ماں کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے، خود بھوکی رہتی ہے، اولاد کو بھوکے رہنے نہیں دیتی ہے، لیکن ایک ماں ہوتی ہے، ایک باپ ہوتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد چار اولاد اسے کھلا نہیں پاتی ہے، چار اولاد اسے پریشان کرتی رہتی ہے، اس نے کچھ نہیں کھایا۔ اما عائشہ نے کہا میں نے جب یہ منظر دیکھا، اس منظر کے دیکھنے کے بعد مجھے رہا نہیں گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ دی، یہ واقعہ میں نے بیان کر دیا کہ اللہ کے نبی آج میرے پاس ایک عورت آئی تھی، اس طرح کے معاملات ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کہا؟ من ابتلیا من البنات بشیء فاحسن الیہن کنا لہ سترا من النار۔ اے عائشہ سنو، اگر کوئی شخص اپنی بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے ان کے ساتھ تب بھی اچھا سلوک کیا، ایک روایت میں صبر کیا، ایک روایت میں اچھا سلوک کیا، بیٹیوں کی وجہ سے آپ آزمائش میں ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ بیٹیوں کو آپ برا بھلا کہیں، بیٹیوں کو آپ کوسیں، بیٹیوں کو کہیں بیٹی تو میرے گھر میں کیوں پیدا ہو گئی، بیٹی تیری وجہ سے میں پریشان ہو رہا ہوں، بیٹی تیری وجہ سے یہ تکلیف آ رہی ہے۔ اس طرح کے جملے بھی ہمیں اپنے زبان سے نہیں نکالنا ہے، بلکہ ہر حال میں بیٹیوں کی طرف سے جو بھی آزمائش آئے اس پر ہمیں اچھے سلوک کرنا ہے، تسلی دینا ہے، بیٹیوں کو تسلی دینا ہے، انہیں دلاسا دینا ہے کہ بیٹی کوئی بات نہیں، اس طرح ہوتے ہیں، بیٹی صبر کرو، کوئی بات نہیں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اس طرح کے جملے الفاظ ہمیں بیٹیوں کو کہنا ہے۔ اگر ان کو تکلیف آتی ہے کچھ بھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کنا لہ سترا من النار، اگر یہ معاملہ ہم نے اپنے بیٹیوں کے ساتھ کیا، سترا من النار، کل قیامت کے دن ہمارے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ ایک میں حجاب کا لفظ آیا، ایک میں ستر کا لفظ آیا ہے۔ عربی میں پردے کو حجاب بھی کہتے ہیں اور ستر بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں حدیثوں کے اندر میں نے بتا دیا کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ دنیا میں یا حدیث میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو لڑکوں کی پرورش پر اتنی بڑی بشارت سناتی ہو، جو لڑکیوں کی پرورش پہ بشارت سناتی ہو۔ آج انسان لڑکا پیدا ہو جائے ڈھنڈورے پیٹتا ہے، مٹھائیاں بانٹتا ہے، عقیقے کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے صاحب میرے یہاں بیٹا ہوا، اور بچی پیدا ہو جائے تو منہ چھپاتے ہوئے بھاگتا ہے، بتاتا نہیں ہے، خبر نہیں ہوتی ہے، محلے میں پڑوسیوں کو نہیں پتہ چلتا ہے اس کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ یہ بڑا معیوب ہے، یہ زمانے جاہلیت کی ایک پہچان ہے، زمانے جاہلیت میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر دیکھیے، حضرت انس حدیث کے راوی ہیں، 2631 نمبر کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من علی جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، غور کیجئے، من علی جاریتین، 2 لڑکیوں کی، لڑکوں کی نہیں، 10 لڑکوں کی پرورش کر دیں یہ بشارت نہیں آپ کو ملے گی، لیکن 2 بیٹی آپ کو مل گئی ہے، اور 2 بیٹیوں کی آپ نے پرورش کر دی، حتی تبلغا، اس کے بلوغت تک پہنچا دیا، اچھی پرورش کی، اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، بالغ ہو گئیں، شادی بیاہ ان کے اچھے معاملات کر دیتا ہے۔ جا یوم القیامت انا وضمہ، قیامت کے دن وہ آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہیں، یہ بیچ کی انگلی ہے، یہ کنارے کی جسے آپ شہادت کی انگلی کہتے ہیں، وسطی اور شہادت، یہ دونوں انگلیاں جیسے آپس میں ملی ہیں، قیامت کے دن میں اور وہ دونوں ایسے ہی اکٹھا ہوں گے، یعنی میرے ساتھ وہ ہوگا۔ غور کیجئے، اندازہ لگائیے، پتہ چلا بیٹیوں کی طرف سے ہمیں آزمائش میں ڈالی جائے، آزمائش میں ہم مبتلا ہوں تو ہم گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے سماج اور معاشرے میں اپنی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی صرف بیٹیاں ہیں، بیچارے کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، تب بھی معاملہ نہیں بیٹھا پا رہے ہیں، شادی بیاہ بھی کر دیا ہے لیکن اچھے گھر ان کو نہیں ملے ہیں، اچھے شوہر ان کو نہیں ملے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو پریشانیاں آ رہی ہیں۔ یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن ہر حال میں آپ صبر کا دامن تھامیں، ہر حال میں آپ صبر کریں، انشاءاللہ اس صبر پہ آپ کو بشارت اور خوشخبری ہے۔ ایک آخری چیز، 4 چیزیں ہو گئی آزمائش کی، ایک 5ویں اور آخری چیز دیکھیں۔ 5ویں چیز ہے پیاروں کی جدائی پر صبر کرنا، یہ سب سے اہم ہے۔ جب کسی ہمارے قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، ہمارے بچے کا انتقال ہو جائے، ہمارا محبوب اور پیارا ہم سے جدا ہو جائے، تو اس جدائی پر بھی آزمائش ہے ہماری، اس آزمائش پہ بھی ہمیں صبر کرنا ہے، ہر حال میں صبر کے دامن کو تھام کے رکھنا ہے۔ اس سلسلے میں دیکھیں کہ اس سلسلے میں ہمیں صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت، ہر حال میں دونوں کو صبر کرنا ہے۔
کوئی بھی ہم سے جدا ہو رہا ہے، ہمارا قریبی رشتہ دار، ہمارا پیارا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے ہمیں ایک چیز دیا تھا، اللہ کی امانت ہے، اللہ نے ہم سے جب چاہا اس امانت کو واپس لے لیا ہے۔ دیکھیں آپ صحیح مسلم کتاب الجنائز کی 923 نمبر کی روایت، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی جو سب سے بڑی بیٹی ہیں، جن کا نام زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، بچے کا آخری وقت چل رہا ہے، قریب المرغ ہے، اب تب دنیا سے جانے والا ہے، جاں کنی کا عالم ہے۔ آپ کی بیٹی زینب نے ایک شخص کو بھیجا، کہا میرے والد جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لاؤ، میں چاہتی ہوں آخری وقت میں میرے والد محترم یہاں موجود رہے، کیونکہ اب میرا بچہ بچنے والا نہیں ہے، آثار دکھ رہے ہیں اب تب یہ جانے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قاصد پہنچا، یہ پیغامبر پہنچا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ میری بیٹی زینب کو سلام کہہ دینا، اور یہ کہہ دینا انا للہ ما اخذا ولہ ما عطا وکل شیء عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب۔ میری بیٹی کو پیغام دینا کہ بیٹی اللہ نے دیا تھا، اللہ چاہے جو دے، اللہ چاہے جو لے لے، اللہ نے ہر چیز کے موت کو مقرر کر رکھا ہے، اسی لیے صبر کرو، اللہ سے اجر و ثواب تلاش کرو۔ یہ پیغام دے کر کے اللہ کے رسول نے اس شخص کو بھیج دیا۔ وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پاس گیا اور کہا آپ کے والد محترم نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے۔ بیٹی نے کہا نہیں، میں قسم کھاتی ہوں، قسم دلاتی ہوں، میرے والد محترم کو ضرور بلایا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بلایا جائے۔ قسم دے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی نے بلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی کے پاس جانا ضروری ہے، شاید معاملات کچھ اور ہے۔ اللہ کے نبی پہنچے، اپنے صحابہ کو لیا، سعد بن عبادہ کہا سعد بن عبادہ تم چلو، معاذ بن جبل تم چلو، ابی بن کعب تم چلو، زید بن ثابت تم چلو، اور بھی صحابہ کو آپ لیے، اور صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر پہ پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھا وہ بچہ بالکل آخری حالت ہے، موت اور زندگی کی کشمکش میں چل رہا ہے، جیسے پرانے مٹکے کے اندر سے آواز آتی ہے اس طرح کی آوازیں اس کے اندر سے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں بچے کو لے لیا ہے۔ لینے کے بعد جب آپ نے یہ کیفیت دیکھی ففاضت عیناہ، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگا۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا اللہ کے رسول آپ اور آپ کی آنکھوں سے آنسو یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء۔ اے سعد بن عبادہ یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ اپنے بندوں کے اندر ودیعت کرتا ہے، اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور اللہ اس بندے پر رحم کرتا ہے جو لوگوں پر رحم کرتا ہے۔ یہ آنسو بہانا یہ غلط نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اگر محبت کے آنسو انسان اپنے پیاروں کی موت پر، اپنے خاص لوگوں کی جدائی پر اگر آنکھوں محبت کے آنسو بہاتا ہے تو صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ بے صبری نہیں ہے۔ لیکن بے صبری کیا ہے؟ آدمی چیخے، آدمی چلائے، آدمی جاہلیت کے پکارے، آدمی اپنے گریبان کو پھاڑ دے، عورتیں اپنی چوڑیوں کو توڑ دے، عورتیں کوہرام مچائیں، عورتیں اس کا نام لے کر بہانے کریں، یہ جاہلیت کی پکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، شریعت نے اسے سختی سے روک دیا ہے کہ خبردار اس طرح کے کام نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر محبت کے آنسو کوئی گراتا ہے تو شریعت نے اسے حرام نہیں قرار دیا ہے، یہ جائز ہے، یہ درست ہے، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ تو پیاروں کی جدائی پر انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ محبت کے آنسو اگر گرتے ہیں تو شریعت نے اسے منع نہیں کیا ہے۔ خصوصاً بچوں کی جدائی پر، جو معصوم بچے ہیں ان کی جدائی پر اگر ہم صبر کرتے ہیں، شریعت نے بہت بڑی بشارت دی ہے۔ بے شمار اس سلسلے میں حدیثیں موجود ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کے خطبے میں وہ ساری حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، تاکہ اس موقع پر ہمارے معاشرے میں جو ماؤں بہنوں کی طرف سے بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے، جو اجر و ثواب بچے کے موت پر اللہ نے ہمیں بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اللہ نے جو رکھا ہے، یہ بے صبری کی وجہ سے وہ صبر، بے صبری کی وجہ اجر و ثواب ختم کر دیتی ہیں ہماری مائیں بہنیں۔ انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں مکمل اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہوگی۔ اللہ سے ہم دعا کریں گے جو بھی بات کہی گئی سنی گئی، اللہ کہنے سنے زیادہ ہمیں سمجھنے، عملی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آزمائشوں کی جو بھی شکلیں ہوں، اللہ ان تمام شکلوں میں ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو حقیقی صبر ہے اس صبر کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ
بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں، اے اللہ بہت سارے لوگ اپنے بزنس اور تجارت کو لے کے پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے سبیل اور راستے نکال دے۔ اے اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری اور ساری ہو۔ اے اللہ قبر کی منزل بہت کٹھن بہت مشکل ہے، اے اللہ قبر کے سوال و جواب میں ہمارے لیے آسانی عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمارے قبر کو ایک نور کا ٹکڑا بنا دینا۔ اے اللہ ہمارے آبزداد جو برزخ کی زندگی میں ہیں، اے اللہ ان کی خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا ایک ٹکڑا بنا دے۔ اے اللہ میدان حشر کی تمام سختیوں سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ہمیں عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمارا رزلٹ قیامت کی ہمیں سیدھے ہاتھ میں تھمانا۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔